کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ بار بار دعا کرتے ہیں لیکن جواب نہیں آتا؟ آپ روتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن زندگی ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔ نو چینج ان لائف۔ اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں ایک سوال آتا ہے، یا اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم سب اللہ تعالیٰ سے زندگی میں کسی نہ کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو رزق، کسی کو سکون، کسی کو بیماریوں سے شفا۔ ہم سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب وقت گزرتا ہے اور کچھ نہیں بدلتا تو دل ٹوٹتا ہے۔ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید اللہ ہماری دعا سن ہی نہیں رہا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا اس لیے بھی دیر سے قبول کرتے ہیں؟ جب بندہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً سب کچھ دے دے تو شاید ہم دوبارہ سجدہ نہ کریں۔ اور سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سوچیں کتنی بار ہم صرف مشکل میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی اللہ ہمیں اپنے قریب رکھنے کے لیے دعا کو مؤخر کر دیتا ہے۔ اب آپ ایک لمحہ رک کر سوچیں، کیا وہ چیز جس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لا رہی ہے؟ ہم اپنی محدود سوچ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لامحدود علم رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب ہم بڑی دعا کرتے ہیں تو آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایک بچہ اگر چاقو مانگے تو ماں اسے چاقو نہیں دیتی، کیونکہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، اور وہ بھی ہمیں وہ چیز عطا نہیں کرتا جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کچھ دعاؤں کو اس دنیا میں قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، قیامت کے دن ہر آنسو انعام بن جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا جاری رکھیں، صبر کریں، شکر کریں، عمل بہتر کریں۔ آج اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اس کے لیے میں کافی ہوں۔ آئیے ہم ایک ایسی زندگی دیکھتے ہیں جہاں دعا، صبر اور تاخیر آخرکار عظیم کامیابی میں بدل گئی۔ حضرت یوسف کی کہانی۔ وہ ایک نبی کے بیٹے تھے، خواب دیکھا کہ عزت اور بلندی پائیں گے، لیکن یہ خواب کیا فوراً پورا ہوا؟ نہیں، ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا دیے گئے، جھوٹے الزام میں جیل میں ڈال دیے گئے۔ سالوں تک کوئی امید نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے صبر نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط رکھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا، انہیں جیل سے نکالا گیا اور مصر کا خزانہ ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اگر آج آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہوں، یاد رکھیں شاید آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی کے کنویں میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کو ایسے مقام تک لے جائے گا جس کا کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے، یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے، یا پھر اسے آخرت کے لیے سنبھال دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہر آہ محفوظ کی گئی ہے۔